يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من أمتي الصحة والفراغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اپنے خاص حکم کے ساتھ بنایا ہے، جبکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین و آسمان تھے اور نہ زمین و آسمان کا نظام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین و آسمان آپس میں باہم جڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، پس ہم نے ایک جھٹکے کے ساتھ ان کو کھول دیا۔ یہ اللہ کا آرڈر تھا، ساری کائنات کلوز تھی، بند تھی، اور اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، دھواں تھا، وقت نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند ستارے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پھیلایا تو یہ ساری کائنات کھل گئی اور اس میں ہم جی رہے ہیں۔ وقت کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض اہل علم سے لوگوں نے سوال کیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر جو بنائے ہیں، قرآن نے کہا 6 دن میں بنائے، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے، ایک دن آسمان بنایا، ایک دن زمین بنائی، ایک دن ایک مخلوق بنائی۔ تو ان سے سوال کیا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا؟ یہ ایک عجیب ملحدانہ سوال ہے۔ فرمایا وقت کا خالق بھی اللہ ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں تھا تو وقت کو بھی نہیں بنایا، لہذا اس پر آپ مرتب کریں اس بات کو اللہ کی ذات پر، جو چیز تھی ہی نہیں۔ یہ کائنات کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو بھی بنایا۔ سورج کی اللہ تعالیٰ نے ترتیب لگائی، والشمس تجری لمستقر لہا، ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ بنایا، زمانے کو کریٹ کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ پھر اس وقت کے اندر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا، اسی وقت میں سے کچھ وقت انسان کو دے دیا کہ یہاں سے یہاں تک تیرا وقت ہے، تو انسان اس وقت کو گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ زمانے کی گردش اسی طرح قائم رہتی ہے، انسان چلا جاتا ہے، وقت اسی طرح چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ہاں البتہ ہم نے کچھ اوقات ایسے مقرر کر لیے ہیں جس سے حالات سنوریں، معاملات ہم سدھاریں، اپنی زندگی کو منظم کریں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دے دیا کہ اس نظام کو دیکھ کر اللہ کی عبادتیں کریں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ رکھ دیا۔ ہم ایک مہینہ گزرنے پر کو 30 دن 29 دن گزرنے کو ہم مہینہ کہہ دیتے ہیں،
اسی طرح 10 دن گزرنے کو ہم ایک عشرہ کہہ دیتے ہیں، 24 گھنٹے گزرنے کو ہم لیل و نہار کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہماری تقسیم ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص اوقات ہمیں مقرر کر دیے، خصوصاً چاند کے ساتھ، اور اس کی رہنمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ ان اوقات کے اندر یہ عبادتیں کرنی۔ ہماری ساری عبادتیں وہ ان کا سب کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور اس کے تاریخوں کے ساتھ ہے، سوائے نماز کے۔ نماز کی ادائیگی کا تعلق سورج کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس عبادت کو جوڑا ہے، اور باقی جتنی عبادات ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے چاند سے جوڑ دیا۔ یہ دونوں ہمارے اوقات کا تعین کرتے ہیں۔ پھر ہم میں سے اس کائنات میں مختلف قومیں آئیں اور انہوں نے اپنے سن شروع کر دیے۔ یہ سن کوئی اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز نہیں تھی، یہ ایک تعین تھا مختلف قوموں کا۔ پہلے لوگ اپنے وقت کو مقرر کرتے تھے اپنے بڑوں کے کارناموں کے ساتھ، کہ ہمارے اس زمانے میں، اس دور میں ہمارے بڑے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ کچھ اپنے تعلق مختلف جنگوں اور فتوحات کے ساتھ رکھ کے سن کو شروع کر لیتے تھے، کچھ کس انداز سے، کچھ کس انداز سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہماری تاریخوں کا سارا سلسلہ چاند کے ساتھ رکھا ہے، عبادتوں کا، آپ روزہ رکھتے ہیں چاند کے ایام سے، آپ حج کرتے ہیں، اسی طرح آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح لین دین کے لیے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں، اسی طرح عقیقہ ہے، اس کے دن جو 7 گنتے ہیں ہم چاند کے اعتبار سے گنتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عورت عدت گزارتی ہے، اپنی طلاق کی عدت گزارتی ہے، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت گزارتی ہے، تو اس کا تعلق بھی چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا اسلام جڑا ہوا ہے۔ اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے تو بہت سارے نظام ہمارے شریعت سے ہٹ جائیں گے، اصولوں سے ہٹ جائیں گے۔ مثلا ایک شخص شمسی کیلنڈر اور تقویم کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہے، اب اس کے دن کتنے؟ 360 یا 65، اور قمری دن، چاند کے دن یہ 355 ہے، 55.5 لگا لیں۔ اب اگر ایک شخص 36 سال تک انگریزی مہینوں کے مطابق کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے، تو گویا کہ 1 سال کی زکوٰۃ یہ کھا گیا۔ 36 سال کے بعد قمری مہینے، قمری سال 37 بن جائیں گے، کیونکہ 10 دن کا فرق ہے، اور آپ ہر مہینے 10 دن لگائیں تو 3 مہینوں میں 1 مہینے کا فرق ہو گیا، بھارتیہ 36۔ تو 36 سال کے بعد ایک شخص نے اپنے 1 سال کی زکوٰۃ بچا لی، یہ نقصان ہے۔ 36 سال کی زکوٰۃ دی ہے، اور 37واں سال جو قمری اعتبار سے 1 سال زیادہ ہو گیا ہے، 10 ملتے گئے نا، تو 36 سال کے بعد 1 سال بن گیا۔ یہ نقصان ہے۔ ہم جس کو بعض دفعہ اس انداز سے فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اشکالات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس تاریخ کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے۔ اسلام کی جو رہنمائی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اسلام نے جو تعین کیا وہ بہت خوبصورت ہے، اس میں ہمارے بڑے فائدے ہیں۔ اگرچہ سورج کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور چاند کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن ہمارا تعلق سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا ہے، عبادات کا سارا سلسلہ وہ چاند کے ساتھ جوڑا۔ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ان تقویمات پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اسلام کے دیے ہوئے نظام اور اس کے دیے ہوئے اوقات کی اہمیت کو سمجھیں،
اس کے مطابق اپنی زندگی کے امور طے کرے. ایک عورت اگر شمسی کیلنڈر کے مطابق عدت گزارتی ہے 4 مہینے 10 دن، تو اس کے 4 مہینے 10 دن کی بجائے وہ قمری اعتبار سے کوئی 5-6 دن مزید پابندیاں اٹھاتی ہے بیچاری. اس کو پتا نہیں ہے، اس لیے کہ 4 مہینے کے اندر 4-5 دن کا فرق ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کس کو؟ شمسی کیلنڈر کو، جبکہ اس کے لیے عدت گزارنے کے ایام کے لیے کون سا کیلنڈر دیکھنا تھا؟ قمری کیلنڈر دیکھنا تھا. اب وہ اس کو دیکھ رہی تو اس کے مطابق عدت اس کی پہلے پوری ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ کیا کر رہی ہے؟ عدت میں ہے، دن گزار رہی ہے 4-5 دن. اور ایک طرف دودھ پلانے میں وہ 2 سال جو گن رہی ہوتی ہے، 20 دن تک اگر 2 سال بھی دودھ پلائے اور شمسی کیلنڈر کو فالو کرے تو 20 دن تک وہ شریعت کی خلاف ورزی کر کے زیادہ دودھ پلاتی ہے. 2 سال ہے نا، سال میں 10 دن کا فرق ہو گیا، تو 20 دن اس نے زیادہ دودھ پلایا، جبکہ قرآن نے تاکیداً کہا ہے کہ دودھ کتنے عرصہ پلانا ہے؟ 2 سال حولین کاملین. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا محترم بھائیو ہم ادراک نہیں کرتے اور اہمیت نہیں دیتے. ہمارے معاشرے میں اس کیلنڈر کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے، اور اتنا فالو کیا جاتا ہے، کریں، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے قمری کیلنڈر کے بالکل برعکس ہو جائیں اور اس کا پتہ ہی نہ ہو. مہینہ کون سا چل رہا ہے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو، دن کون سا چل رہا ہے بعض دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا، تاریخ کون سی ہے یہ نہیں پتا ہوتا، اسلامی مہینے کون سے نہیں پتا، ان میں سے تعظیم والے اور حرمت والے مہینے کتنے نہیں پتا، ہمیں علم ہی نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ محترم بھائیو، ہمارا جو اسلام ہے، وہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، وہ ہمارے لیے کافی اور شافی ہے. اس کو فالو کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ شروع ہوتا ہے ہجرت سے، اس لیے ہم ہجری کہتے ہیں اس کو. ہجرت کے سال سے یہ شروع ہوتا ہے. محرم اس کا پہلا مہینہ ہے. اب آپ کہیں کہ اسلام نے متعین کیا ہے؟ نہیں، کہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ محرم ہے، یہ مسلمانوں نے متعین کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. اس میں بہت اہم باتیں، مسلمانوں نے محرم سے اپنی تقویم کو منظم کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ رمضان سے کر لیتے، حج کے مہینے سے کر لیتے، محرم سے کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، سیدنا عثمان بھی اس میں شامل تھے. محرم سے، کیونکہ ذوالحج حج کا مہینہ ہے، مکمل ہوتا ہے. آپ نے ذوالحج کے مہینے میں یہ کہہ دیا، لوگوں زمانہ چل چلا کر اپنے اصل محور پر آ گیا. لوگوں نے زمانے کو آگے پیچھے کر دیا تھا، لیکن آج حج صحیح موسم پہ ہوا ہے، ذی الحج میں ہوا ہے، حقیقی مہینہ ہے، اور یہی مہینہ حج کا ہے. ہمارا حج پرفیکٹ تاریخ پر ہوا ہے، شبہ میں نہ پڑنا. زمانے کی تصحیح کس نے فرما دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے تصحیح ہوئی، بیعت عقبہ ہوئی، مینا کی وادیوں میں مدینہ کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. آپ نے ہجرت کا ارادہ اس سال بنا لیا. 13 ہجری میں جب مکہ کے اندر مدینہ سے لوگ آئے اور بیعت عقبہ ہوئی ثانی، یہ 13 ہجری نہیں، یہ 13 نبوت ہے، مکہ کا آخری سال ہے. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا. اور وہ آئے تھے تو حج کے موسم پہ آئے تھے، آتے تھے حج کے موسم اور ملاقات کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ملاقات ہو گئی، بات چیت طے ہو گئی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم اب ان قریب مدینہ ہجرت کریں.
تو ذی الحج کے مہینے میں آپ نے چونکہ ارادہ کیا ہجرت کا ارادہ کیا، تو گویا کہ مسلمانوں نے سمجھا جب ہجرت کا ارادہ ہو گیا تو گویا کہ اگلا مہینہ محرم ہے، مسلمانوں کی تقویم اور کیلنڈر محرم سے شروع ہونا چاہیے۔ اور اس میں بڑی یادداشت ہے، مسلمان بھول گئے۔ مسلمان تو نیو ایئر منانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں نا، اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم تیاریاں کر رہے ہیں نا، نیا سال آنے کی تیاریاں ہو رہی، جتنی فضولیات ہیں وہ ہمارے معاشروں میں نظر آئی اور اپنی تاریخ بھول گئے۔ اہل علم نے کہا یہ ہجرت سے کیلنڈر کو متعین کر کے اس کیلنڈر کی جو بنیاد رکھی ہے مسلمانوں نے، وہ ہماری سوچوں میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ مسلمان تیری زندگی کا ایک عظیم مشن یہ ہے کہ تو دنیا میں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا مسلمان ہے، ظلم کے شکنجے کو توڑ دینے والا مسلمان ہے، تو غیروں کی غلامی سے آزاد ہونے والا مسلمان ہے۔ ہجرت ہو رہی ہے اور ہجرت میں کیا سبق ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہجرت میں کیا سبق ہے؟ ہجرت کے سبق کو دہرایا گیا ہے۔ ظلم سہ لیے ہیں، بس اب اسلامی ریاست کی بنیاد قائم کرنے کا وقت آ گیا۔ توڑ اپنی غلامی کی زنجیریں، اپنے ذہن پر جو غیروں کی تہذیبوں کے شکنجے ہیں اس کو توڑ اور آزاد زندگی گزار اسلام کے ساتھ، دوسروں کا غلام بن کے نہ رہے۔ اگرچہ ظاہری اعتبار سے آپ سوچیں گے کہ ہجرت کے سفر میں تو پستی تھی، وہ تو مار کھا کھا کے نکل گئے، وہ تو ظلم و بربریت میں تھے، تو وہ تو چھپ چھپا کے نکل گئے۔ اہل علم نے لکھا ہے جس دن مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس دن مسلمانوں کے اندر مکہ کو فتح کرنے کی بنیاد بھی رکھی جا رہی تھی۔ اللہ نے کہا پلٹ کے آؤ گے تمہارا رب تمہیں لٹائے گا۔ ہجرت گویا کہ فتح مکہ کی بنیاد تھی، ہم جا رہے ہیں، ہم آئیں گے، لیکن مسلمان بھول جاتا ہے اپنے سبق۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہیں سبق دیے گئے ہیں، جھنجھوڑا ہے۔ اور وہ مفکر دانشور صحابہ کرام، انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایسے نہیں محرم کو متعین کر دیا اور ہجرت کیلنڈر کو ہجرت والے سال سے متعین کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے ذہن میں یہ سارے نقشے تازہ رکھیں، اور یہ نقشہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، فَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ مسلمانوں اب وقت آ گیا ہے، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اب تم بھی ان کو یہاں سے نکالو۔ ہجرت یاد کروائی ہے، نکلنا یاد کروایا۔ تم یہاں سے اگر بے بسی کے عالم میں نکلے تھے تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم و جبر اور بربریت کے ان ساری پریشانیوں کو اپنے سامنے رکھ کر اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اپنے کلیجوں کی آگ کو ٹھنڈا کرو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکالو۔ مسلمان یاد رکھتا ہے کہاں اسلام کا نقصان کس نے کیا تھا، کون اسلام کا دشمن ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس اسلامی کیلنڈر کو محرم سے شروع کیا۔ پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، یہ بنیاد تھی، یہ سبق تھا، یہ عبرت تھی جو ہمیں سکھائی گئی۔ یہ ہمارا کیلنڈر ہے جو ہمیں یہ بتلاتا ہے، یہ ہمارے وہ مہینے ہیں جو ہمیں سبق سکھاتے ہیں۔ 4 حرمت والے ہیں، حرمت والی بہت ساری چیزیں، لیکن یہ مہینے بھی حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کی تعظیم، ان کی تکریم، ان میں عبادات کے سلسلے، ان میں گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے امور کو ختم کرنا، یہ سبق ہے، بار بار سکھایا ہے۔ بیت اللہ کا حج ہے، حرمت والے مہینے ہیں، بند کر دے۔ ڈاکو کو کہا تو اپنے ڈاکے
مہمان جا رہے ہیں، وہ گھر بھی حرمت والا، یہ مہمان بھی حرمت والے، یہ مہینہ بھی حرمت والا، شوال میں سفر کر رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم یہ نکلے، ذوالقعدہ شروع ہو گیا، اسلام نے کہا حرمت والا مہینہ، کچھ نہیں کہنا ان کو، ذی الحج شروع ہو گیا، کچھ نہیں کہنا، پھر واپسی جا رہے، محرم کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہیں کہنا، پھر سال کے درمیانے حصے میں پھر آنا چاہتے ہیں، اللہ نے رجب کو حرمت والا قرار دے دیا، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، موقع ملنا چاہیے۔ یہ مہینے میرے ذہن میں یہ احساس اور بیداری تازہ کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی بغاوت کے کام نہیں کرنے۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہے، قومیں جب، یاد رکھیں، قومیں جب اپنے مال اللہ کو نہیں دیتی تو پھر قومیں فضولیات میں مال ضرور خرچ کرتی ہے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتے وہ فضول کاموں میں ضرور خرچ ہوتے، اور جس نے ٹھان لی کہ میں نے رب کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ کبھی فضولیات میں نہیں پڑے گا۔ اور جو شخص، جو قومیں اپنی زندگیاں فضولیات میں لگا دیتی ہیں، پھر اللہ ان کی زندگیاں خیر کے کاموں میں خرچ نہیں ہونے دیتے۔ فضولیات میں بیٹھا ہوگا، 4 گھنٹے ضائع کر دے گا، لیکن اس دوران یہ شخص کارآمد کام نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اس کی زندگی کا کلیہ کیا ہے؟ فضول جمع فضول برابر فضول، زندگی فضول، کام فضول، اور یہ اتنا فضول کہ اس فضول کی زندگی سے، فضول مثبت ہے، اس کی زندگی سے اگر منفی کر کے فضول چیزیں نکال دیں پھر بھی یہ فضول ہے، پھر بھی یہ فضول ہے۔ زندگی آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس قدر فضولیات میں پڑ گئے ہیں، صحیح رستوں کو چھوڑ کر، صحیح بنیادوں کو چھوڑ کر۔ اگر فضولیات میری زندگی سے نکال دی جائیں تو میں فضول ہوں، کسی کام کا نہیں۔ یہ زندگی ہے، جن لوں اگر فضولیات خالی نکال دی جائے۔ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ بیکار راہوں میں، استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ جب فضولیات میں انسان پڑتا ہے تو خیر کے کاموں میں نہ مال خرچ کر سکتا ہے اور نہ خیر کے کاموں میں وقت صرف کر سکتا۔ اور پھر ظاہر ہے جو قوم فضولیات میں پڑتی ہے پھر ظاہر ہے مصروف تو رہنا ہے، مصروف تو رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے پھر بچے کی پیدائش پر برتھ ڈے ہر سال ہے، اور کتنی فضولیات ہیں۔ پھر مدر ڈے سال میں ایک دفعہ ماں کا دن مناتا ہے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، یہ کس کے دن ہے؟ اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ٹیچر بھی کوئی چیز ہوتا ہے، یعنی ایک دن اس کے احترام، ایک دن تو ہونا چاہیے جس قوم کو یہ سمجھایا جائے، ٹیچر کا دن منایا جائے۔ لاشعوری قوم، بے شعور قوم اتنی ہو جائے کہ دن منا کے احساس دلایا جائے کہ ماں ہوتی ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ مال اور بڑا تھا، وقت بھی بیکار بہت تھا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی، اللہ کے ہاں قیمتی نہیں ہے۔ یہ جتنا دنیا کو وقت دیتا ہے اس اعتبار سے قیمتی ہے۔ یہ وقت اور مل گیا، پیسہ دولت بھی اور مل گئی، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے ویسے بھی اللہ نے اس کو روک دیا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں دو ہی چیزوں سے ڈراتا ہے، کیا؟ یأمرکم بالسوء والفحشاء، لیکن اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ فقر فاقے سے ڈراتا ہے، غریب ہو جائے گا، رل جائے گا، ہاتھ تنگ ہو جائے گا، خیر میں خرچ کرے گا، بھلائی میں خرچ کرے گا، تیرا بچے گا کیا؟ کتنی محنت کی کمائی ہے۔ بخل کے تصور لاتا ہے، فقر فاقے کے تصور لاتا ہے، اور وہی شیطان اگلے مرحلے پر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے حیائی، بدکاری،
گندے کاموں کی طرف لگا رہا ہوتا ہے. تو گندے کاموں پر چلنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. ادھر فقر فاقہ دکھا رہا ہے اور ادھر اس پہ لگا رہا ہے. غور کریں ذرا بات. قرآن کریم نے وضاحت کی. ادھر سے ڈراتا ہے، ہاتھ اس نے گردن سے باندھ رکھا ہے، ہاتھ گردن سے باندھ رکھا. اللہ کے راستے میں، خیر کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ تو خرچ کرنے والے پر بھی ترس کرتا ہے، اتنا بڑا بخیل ہے. اس کو کہتا ہے ہر وقت میاں اس کاموں میں بھی نہیں لگا. بچوں کی بھی سوچ، کوئی خرچ کر رہا ہو دکھتا ہے اس کا دل ہے. کہتے یہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے، خود بھی بخل کرتا ہے. اللہ کا قرآن ہے. اس کا دل دکھتا ہے کہ یہ خیر کے معاملے میں خرچ کیوں کر رہا ہے اور شر میں یہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں گردن ہاتھ سے باندھیے، ہاتھ یہاں گردن سے باندھ کر مال روکا ہوا ہے اور خیر کے کام میں نہیں، شر کے کاموں میں. آپ دیکھ لیں، ٹائم مل گیا، سال کے بعد بیوی لایا تھا، اینیورسری منا رہا ہے، پورا گھر سجایا ہوا. کیا ہو گیا؟ فالتو ہے تو، تیرا ٹائم فالتو ہے، تیری صحت فالتو ہے، تیرا مال فالتو ہے. پھول نچھاور ہو رہے ہیں، گھر سجایا ہوا ہے، ہزاروں کے خرچے کر دی. کام اور کوئی نہیں ہے نا اصل میں. محترم بھائیوں، دنیا خوشیاں پانے کے لیے نہیں ہے. ہم یہاں خوشیاں پا رہے ہیں ان مصنوعی مال کے ساتھ، اس دولتوں کے ساتھ مصنوعی خوشیاں پا رہے ہیں. حالانکہ یہ دنیا خوشیاں پانے کی جگہ نہیں تھی، یہ دنیا خوشیوں کے حصول کے لیے کام کی جگہ تھی. خوشیاں وہاں پانی، دل وہاں بہلانا ہے، راحتیں وہاں ملنی ہے. یہاں انتھک کوشش ہے، یہاں خوش ہے، یہاں ہنستا ہے، یہاں منہ کھول کھول کے ہنستا ہے. فرمایا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. کیا ہو گیا تم ہنستے اور روتے نہیں ہو؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، لہب اور لاو میں پڑھتے ہو. قرآن کہتا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا منافقین کا قرآن کریم میں. سورۃ الممتحنہ میں منافقین حیران و پریشان بکری جانور کی طرح نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کام کا کام کوئی نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر بیٹھتے آتے ہیں اہل کتاب کے کافروں کے ساتھ تو کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم. مدینہ کے یہودیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تمہیں اگر محمد نکالیں گے تو ہم بھی نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تمہارے ساتھ محمد علیہ السلام لڑیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر سے لڑیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے افواہیں پھیلانا، ادھر بیٹھنا، اس کے ساتھ مسئلے، ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ یہ زندگی ہے ان کی، یہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمثل الشیطان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال شیطان کی طرح ہے. ان منافقوں کی مثال شیطان کی طرح ہے. اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان کے پاس آ کر ابھارتا ہے، بھڑکاتا ہے، کر گناہ، لگ فضولیات میں، بے حیائی کا کام کر گزر، خوب زور لگا کے وسوسے ڈال کے گناہ پر لگا دیتا ہے. فلما کفر، جب انسان اس گناہ کو کر گزرتا ہے، قال انی بریء منک، کہتا میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان اللہ سے ڈرتا ہے کس بات سے پتہ ہے؟ کہ اگر اس گناہ کے دوران اس پر اللہ کا عذاب آ گیا اور میں بھی یہاں ہوا تو اس عذاب میں یہ مبتلا نہیں ہوگا، میں بھی ساتھ ہوں. یہ ہے خوف اس کا. ایک خوف ہے تعظیم والا، یہ نہیں ہے اس کو. ایک ہیبت ہے عذاب میں، آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونے کی.
یہ مومن میں ہوتی ہے، وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن اس کو کس بات کا کہ ابھی وقتی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے جب انسان کو لگاتا ہے، وہ جب لگ جاتا ہے تو یہ غائب ہو جاتا ہے. کہتے میں جا رہا ہوں، ابھی اگر عذاب آیا، میں بھی تیرے ساتھ ہوا تو چھوڑا مجھے بھی نہیں جائے گا. یہ خوف کس کو بھی ہے؟ شیطان کو بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منافقوں کا یہی حال ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں. مسلمانوں، ہماری کیفیتیں، وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گزر کہاں رہی ہے کن کاموں میں، ہم یہ غور کریں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنا محاسبہ کریں. یہ رب نے زندگی دی ہے، صحت اور فراغ وقت کو کہتے ہیں. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ وقت کا ایک مجموعہ ہے، یعنی میری زندگی وقت کا ایک مجموعہ ہے. مجموعہ ہوتا ہے نا، یہ ہاتھ 5 انگلیوں کا مجموعہ ہے. ایک انگلی اگر کٹ گئی تو باقی کتنی رہ گئی؟ 4. یہ زندگی ٹائم کا مجموعہ ہے. اگر 1 سال گزر گیا ہے، یاد رکھیں، تو ایک حصہ زندگی کا ایک مجموعے میں سے ایک جز ختم ہو گیا، جز ختم ہو گیا. اور یہ بھنگڑے ڈال رہا ہے، یہ خوشیاں منا رہا ہے، یہ جشن منا رہا ہے، اس کی زندگی کا ایک حصہ کٹ گیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا لوگوں یاد رکھو، یہ دن اور رات جو گزر رہے ہیں یہ زندگیوں کا حصہ ہے. یہ ہر گزرنے والا دن اور ہر گزرنے والی رات آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے. اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو موت سے ملاقات کے لیے عمل صالح پر قائم رہنے کی کوشش کرو. یہ کیسا انسان ہے کہ اس کی آنکھیں باندھ دی جائیں اور جانا ہے آگے، اور اس کو بتا بھی دیا جائے کہ رستے میں گڑھا بھی ہے اور یہ مستیاں کر رہا ہے، آنکھیں بندی ہوئی ہیں رستے میں، ہمیں نہیں پتا آنکھیں بندی ہوئی. موت کا وقت کب ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ زندگی کہاں رک جائے، آنکھیں بندی ہوں، رستے پہ انسان چل رہا ہو تو کتنی احتیاط سے چلے گا، ایک ایک قدم کھسکا کے چیک کرے گا آگے گڑھا نہ ہو. ہمیں پتا ہے زندگی کا کہ یہ کب ختم ہوگی، نہیں، اس کے باوجود بھی ہم مستیوں میں سفر کر رہے ہیں، اور اچانک گڑھے سے ملاقات ہو گئی تو پھر کیا ہو؟ گڑھے سے ملاقات ہو گئی تو پھر کیا ہو؟ کہاں گر گیا؟ سنبھلنے کی فرصت نہیں ملی، اچانک گرا اور چلا گیا. فرمایا لوگوں، پرکشش اور رشک والی زندگی یہ نہیں کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، نمبر 1، میرے پاس مال زیادہ ہو، یہ پرکشش زندگی نہیں. اور میرے پاس زندگی کی نعمتیں زیادہ ہوں، یہ پرکشش زندگی نہیں ہے. پرکشش زندگی کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا صحیح معنی شکر ہو، اور اس زندگی کے اندر عمل کی بہتات ہو. یہ قابل رشک زندگی ہے. کون سی؟ عمل کی کثرت ہو، نعمتوں پر شکر ہو، یہ قابل رشک زندگی ہے. ورنہ زندگی میں یہ نعمتیں، یہ دنیا ذلت کا سبب ہے، اور یہ نعمتیں آفت سے کم نہیں ہیں. ہم آفتیں لے کے بیٹھے، ہم ذلتوں کے سامان لے کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان نعمتوں سے اللہ کی بغاوتیں خرچ کر رہے ہیں، اور خبر نہیں ہے. کیا میں نے پوچھا سورج پر متعین اس فرشتے سے کہ اس نے مجھے کہہ رکھا ہو کہ تو جو چاہے کر، میں سورج کو نکلنے سے، طلوع ہونے سے کچھ عرصہ روک لوں گا اور تو کچھ کر لے.
रुकेगा सूरज? ये मद्दोजदर, ये वक्त दुनिया की कोई ताकत रोक के दिखा दे। इसलिए कमाए अपनी जिंदगी के हर साथ में, हर घंटे में, हर दिन में, हर हफ्ते में, हर महीने में, हर साल में आमाल कमाएं। दौलतें कमा ली, आमाल नहीं कमाए, दौलतें फिर मिल जाएंगी, लेकिन जो दिन गुजर गया वो आमाल से खाली है तो फिर आमाल नहीं मिले। जिन फजूलियात में उम्मत मुसलमान लगती है, सब इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाले। आज का दिन यह तज्जिया हो, आज का दिन मेरे गुजरने वाले दिन से अच्छा हो। कल एक दिन गुजरा है, उस दिन से आज का दिन मेरा अच्छा होना चाहिए। और फिर मैं जब आज दिन अच्छा गुजारूंगा, कल अगले दिन को इस दिन से अच्छा गुजारूंगा, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हम नहीं करते। हम कहते आज जिस मजे में यह दिन गुजरता गुजार लो, कल किसने देखी है। इसलिए इस्लाम ने हमारी 4-5 खसलतें बयान की हैं। आपने फरमाया था इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। एक हालत मेरी सेहत की है, एक हालत मेरी फरागत की है, एक हालत मेरी जिंदगी की है, और एक हालत मेरी सेहतमंदी की है। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खम्स। एक हालत मेरी जवानी की। जवानी एक हालत है, यह हालत है। मालदारी एक हालत है, फुर्सत एक हालत है। ये हालतें हैं हमारी। इसी तरह जिंदगी एक हालत है। इन हालतों के साथ एक दूसरी हालतें अटैच हैं, लगी हुई है। सेहत के साथ बीमारी अटैच है। फरागत मौजूद है तो कभी ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि मसरूफियतें घेर लेंगी। तो इस फरागत को सही तरीके पर इस्तेमाल कर। और आखिर में क्या कहा, हयाता का कबल मौती का। पूरी जिंदगी को एक पीरियड करार देकर कहा अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान। यानी एक बीच में फासला है, एक पर्दा है अल्लाह के आर्डर का। इधर ये सांस चल रही है तो जिंदगी है, ये आर्डर बीच से हट गया तो फिर ये मौत है। फासला इतना है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जिंदगी की हकीकत 950 साल जिंदगी गुजार दी, कोई हकीकत तो बताएं। फरमाया हकीकत पूछते हो, कमरे के एक दरवाजे से दाखिल हो जाए, दूसरे दरवाजे से निकल जाए, जो कैफियत आप पर गुजरती है 950 साल की कैफियत इसी तरह आई है। और आपने देखा असहाबे कहफ कितना अरसा पड़े रहे, 300 साल पड़े रहे, 300 साल और 9 साल मजीद। और उठ के कह क्या रहे थे, लबिसना यौमन औ बाद यौम, एक दिन रहे या आधा दिन रहे। तो 300 साल को आधा दिन, तो वो दिन तो दुनिया में गुजरे थे। इनका एहसास जिन्होंने 300 साल गुजारे उसका एहसास कितना था, एक दिन या आधा दिन। इसी तरह जिंदगी में 60-70 साल गुजारने वाला भी क़यामत के दिन क्या कहेगा, यार आधा दिन दुनिया में रहते, इल्ला अशियतन औ दुहाहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। जब वहां जाकर उस जिंदगी का एहसास होगा तो इस जिंदगी का एहसास क्या कहेगा, एक शाम रहा था इस जिंदगी में या एक दिन रहा था। यह जिंदगी की हकीकत है। लेकिन इस वक्त को जिसने सही मसरब में लाया, यह जिंदगी वक्त है, इसको सही जगह पे लगाएं। हमें कोई गारंटी नहीं कि उस फरिश्ते ने सूरज को रोक रखना है, हमें कोई गारंटी नहीं। अहले इल्म अपने हमेशा, जो लोग बुलंद ठहरे हैं, उन्होंने हमें हमेशा अपने वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल किया। उन्होंने सोने चांदी के दिरहम को भी अपनी जिंदगी के दिनों के मुकाबले में
बकरियों की मेंगनियां तस्वुर किया। गौर करें, सोने चांदी को बकरियों की मेंगनियां तस्वुर किया, उसके मुकाबले में जिंदगी को इतना कीमती महसूस किया कि सोना, दिरहम, दिनार उनके सामने बकरी की मेंगनी है। वक्त सही जगह पे इस्तेमाल, सही जगह पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं। और बाद अहले इल्म से तो यह बात भी मिलती है कि वो कहते थे कि रोटी को शोरबे में भगो के खाने से आपको 50 आयतें कुरान की पढ़ने का टाइम मिल जाता है। यानी अपने खाने के औकात को भी वो इस अंदाज से समेटते थे कि अगर खाना वैसे खाते हैं, उसको चबाना है, उसको तोड़ना है, उसको फिर निगलना है, बड़ा टाइम लगेगा। आप अपना काम कर रहे हैं और रोटी भगो दिए सालन में शरीद, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम नहीं रुका, शरीद वहां बनी है और खाने में थोड़ी सी देर लगी है और इतना टाइम बच गया कि मैं उस टाइम में अल्लाह के कुरान की 50 आयतें पढ़ सकता हूं। खा गया ट्विटर मुझे, फेसबुक ने मुझे बर्बाद किया 3-3 घंटे। नहीं रहा मैं सोशल मीडिया पे आने के बाद इस्लाम का, दीन का, जिंदगी के घंटों नहीं कई कई सालों बर्बाद किए हैं, जिस जिंदगी पर कयामत के दिन अफसोस होगा, जिस लम्हे में अल्लाह की याद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वो महफिल, वो लम्हा ऐसे है जैसे किसी मजलिस के अंदर कोई मुर्दार जानवर पड़ा है, किसी मजलिस में मुनाकिद होती है, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं होती, सही बात वहां मालूम, अल्लाह का जिक्र नहीं होता। ये ऐसे है जैसे किसी महफिल में कोई मुर्दार पड़ा। और हमारी जिंदगी के कितने घंटे हैं जो गुजर गए किस काम में? इन फजूल कामों में। मोहतरम भाइयों, हमेशा वो कौमें जो हमेशा बुलंदियों पे गई है और जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए काम किया है, उन्होंने हमेशा अपने वक्त को सही जगह पे इस्तेमाल किया। साल गुजरा है, नमाजें नहीं पढ़ी, पूरा साल मस्जिद में नहीं आया, कुरान एक बार उसकी तकमील नहीं हुई, चले मनाए आप ईसवी कैलेंडर को, लेकिन आप अपने साल के एंड में इसी साल का ही मुहासबा कर ले कि पिछले साल कुताहियां कितनी रही, परेशानियां कितनी रही, नमाजों से कितना दूर रहा, अल्लाह की बगावतें कितनी की, जुमे कितने छोड़े, कुरान से नाते कितने टूटे रहे। इसका भी तो कम अज कम मुहासबा करें। वक्त बचाए, वक्त बचाए और इस वक्त की कदर करें। इस वक्त के जाने पर अगर फजूल किया है तो मोहतरम भाइयों, फिर नए साल पर जश्न मनाने की बजाय अपनी जिंदगी पर मातम करना चाहिए, पीटना चाहिए, रोना चाहिए। मैंने अल्लामा इकबाल के एक उस्ताद के बारे में पढ़ा, जहाज में, बहरी जहाज में सफर है, जहाज डूबने लगा, उसको आके किसी ने बताया जहाज डूबने को है, किताब का मुताला कर रहे थे, फरमाया जहाज डूब रहा है, तो फरमाया मैंने इसको तैराना है, मैंने इसको बचाना है, वो अपना काम करेगा, जब डूबना है डूब जाएगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, उसके डूबने की वजह से मैं अपना मुताला क्यों छोड़ दूं। यहां तो बंदर न्योले की लड़ाई देखने के लिए हमारे 2-2 घंटे लग जाते हैं। खाम खा के कामों में हम कितने घंटों गुजार देते। होटलें होती है, तफरीहात होती है, लंबे टाइम तक लंबे लंबे ड्रामे देख लेते हैं, पता एहसास तक नहीं होता। मोहतरम भाइयों, ये है सिलसिले हमारी जिंदगियों के। और जब साल गुजरता है तो हम जश्न मनाते, हम फैरिये करते, कत्ल होता है, फिर अल्लाह ताला नहूसते लाता है। मुझे अपने दोस्तों ने बड़ी पक्की बात बताई, बहरिया टाउन की बात है, कि इसी 9 साल के जश्न में नौजवान ने इकलौते ने शराबे पी, गुल गुबारे उड़ाए, रात को घर आया, खादमा से मुंह मारी हुई, मां ने रोका, पिस्टल निकाला, खादमा को भी मारा, मां को भी मारा। उसी नशे की हालत में बाहर दौड़ रहा था तो बहरिया के गार्डों ने उसको भी मार डाला। 3 जनाजे उठे। मना रहे हम अल्लाह ताला की बगावतों के ये जश्न। मोहतरम भाइयों, याद रखें, अपने वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल करें, अपने वक्त का बड़ा मुहासबा करें, कहां गुजरता है, हर लम्हे में कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को बाबरकत बनाए और दीन की राह पर इन्हें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।